بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ دادا کی وراثت میں یتیم پوتوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال مکمل نہیں ہے۔ یتیم پوتوں کا حصہ دادا کی وراثت میں کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ ہوتا تب ہے جب دادا کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹوں میں سے کوئی زندہ نہ ہو، یعنی پوتوں کا کوئی چچا یا تایا وہ بھی زندہ نہ ہو۔ ان کا باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، اس لیے وہ یتیم ہیں۔ تو یتیم جو بچے ہیں جن کا دادا فوت ہوا ہے، ان کا کوئی چچا یا کوئی تایا وہ زندہ نہ ہو تو تب انہیں وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اگر چچا یا تایا زندہ ہے تو انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، یعنی بالکل ٹوٹلی طور پر یہ کہہ دینا کہ یتیم پوتوں کا وراثت میں حصہ ہوتا ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تب ہوتا ہے جب ان کا کوئی چچا یا تایا بھی زندہ نہ ہو، تب ان کا وراثت میں حصہ شریعت نے رکھا ہے، انہیں ملے گا۔ اگر کوئی چچا یا تایا ان کا زندہ ہے، ایک یا زیادہ، تو پھر یتیم پوتوں کو وراثت سے فرضی حصہ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اسلام تو ایک بہترین دین اور مذہب ہے، عدل و انصاف والا، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنے والا، لیکن یہ کیا ہے کہ جن کے باپ زندہ ہیں ان کو تو وراثت میں حصہ مل گیا، ان پوتوں کو اپنے باپ کی ذریعے، یعنی ایک وہ بچے ہیں جن کا باپ فوت ہو چکا ہے، ان کا دادا فوت ہوتا ہے، ان کا وراثت میں حصہ نہیں، لیکن دوسرے جو پوتے ہیں دوسرے باپ سے، یعنی جو ان کے چچا یا تایا کے بیٹے ہیں، ان کے چونکہ والد زندہ ہیں، اس لیے ان کو وراثت میں حصہ ان والدین کی وجہ سے، یعنی ان والدوں کی وجہ سے مل جائے گا۔ جب وہ فوت ہوں گے وہی وراثت منتقل ہو کر ان کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یعنی جو یتیم ہیں جنہیں ضرورت ہے انہیں حصہ نہیں ملا۔ تو اس سوال کا جواب اگر قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر اگر تلاش کیا جائے تو کچھ مشکل نہیں، بہت ہی آسان اور سادہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم نے کئی ایک مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وصیت یہ ایک مسلمان کا حق ہے اور وہ وصیت کر سکتا ہے، بلکہ جب تک وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے وصیت فرض رہی تھی، یعنی ہر شخص پر وصیت کر کے مرنا فرض تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے پاس وصیت لکھ کے رکھی ہونی ضروری تھی، تاکہ جب بھی وہ فوت ہو جائے، اچانک بھی فوت ہو جائے، تو اس کی وصیت جو ہے وہ لاگو ہو جائے۔ لیکن جب وراثت کے احکامات نازل ہو گئے تو وصیت لکھنا فرض نہیں رہا، کوئی شخص لکھ کے رکھ سکتا ہے اپنی ضرورت کی بنا پر۔ یعنی اب جو فرضی حصے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، اسی طرح میاں بیوی کے، والدین کے، اس طرح جو فرضی حصے قرآن نے بیان کیے ہیں وہ تو لکھنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ آلریڈی طے شدہ ہیں۔ جب بھی وہ شخص فوت ہوگا تو شریعت کے اصولوں کی روشنی میں وہ حصے ان تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو یتیم پوتے ہیں وہ وراثت کے حقدار نہیں، یعنی قرآن نے بطور فرض ان کا حصہ مقرر نہیں کیا، یعنی ایسے وارث جن کو اصحاب الفروض کہتے ہیں، جن کے حصے طے کر دیے گئے ہیں، ان میں یتیم پوتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، ایک شخص کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے پوتے یتیم ہیں، اس کے پاس وصیت کی آپشن موجود ہے، وہ اس کو ضرور استعمال کرے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے پوتے یتیم ہیں، انہیں زیادہ ضرورت ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا ان کو جائیداد کی یا مال دولت کی ضرورت ہے، تو وہ ان کے لیے وصیت کر کے رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں وصیت کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ سارے مال کی وصیت تو جائز ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول 1/3 یعنی تہائی مال کی وصیت کر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تہائی مال کی کر لو، اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے۔
تو تہائی مال کی وصیت کرنا، وہ آپ کے رشتہ دار نہ بھی ہوں تو آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی غریب، یتیم، مسکین آپ کو ماحول معاشرے میں نظر آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا 1/3 یعنی 1/3 وراثت میں سے حصہ اس کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم سے پہلے 1/3 اس کو مل جائے گا، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں جہاں احکام وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو وہاں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، یعنی جن کے فرضی حصے مقرر ہیں قرآن کریم میں ان کو بھی حصہ اس وقت ملے گا جب وصیت والے کو اس کا حصہ مل چکا ہو۔ یعنی آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی، ایک دادا ہے، جب وہ زندہ ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے یتیم پوتے موجود ہیں، اس کے دوسرے بھی بیٹے موجود ہیں اور ان کی اولاد بھی موجود ہے۔ اب اس کے مرنے کے بعد وراثت میں جو اصول طے کر دیے گئے ہیں ان کے مطابق اس کے بیٹوں کو حصہ ملے گا، اس کے پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسے وصیت کرنی چاہیے، وصیت میں لکھ دینا چاہیے کہ اتنا حصہ جو 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اتنا حصہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے فلاں جو پوتے ہیں ان کو مل جائے۔ تو باقی جو یعنی اس کے بیٹے جو حقیقی بیٹے ہیں جن کا حصہ قرآن نے مقرر کیا، ان کے حصے ملنے سے پہلے ان پوتوں کو حصہ ملے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کیا قرآن نے اور اسلام نے یتیم پوتوں کا حصہ نہیں رکھا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے کہ مسلمان اس میں کیسے پورا اترتے ہیں، یتیموں کا خیال کیسے کرتے ہیں۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی وراثت کی تقسیم کے کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ہے۔ فرمایا کہ وراثت تقسیم ہونے لگی ہے۔ اب وراثت کی تقسیم کے وقت اگر وہاں کچھ رشتہ دار آ جاتے ہیں، یعنی وہ یتیم بھی نہیں ہیں، وہ غریب مسکین بھی نہیں ہیں، رشتہ دار ہیں وہ آ جاتے ہیں، یا یتیم کوئی دوسرے جو آپ کے اپنے رشتہ دار نہیں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، باہر سے محلے سے کوئی آ جاتا ہے، کوئی شہر سے آ جاتا ہے، علاقے سے آ جاتا ہے کوئی یتیم وراثت کی تقسیم کے وقت، یا کوئی مسکین آ جاتا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے ہی نہیں، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تم اس میں اس وراثت میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کو بھی حصہ دے دو، کچھ نہ کچھ اس کو بھی دے دو۔ جب ایک عام یتیم مسکین یا ایک غیر مستحق رشتہ دار، اس کو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ وراثت تقسیم کرتے وقت اس کو بھی کچھ دے دو، تو جو پوتے ہیں جو مستحق ہیں، یعنی وہ غریب ہیں، وہ یتیم بھی ہیں، وہ بیچارے مسکین بھی ہیں، تو ان کا حصہ ان کو کیوں نہیں قرآن و سنت یا اسلام کہے گا کہ ان کو دیا جائے؟ آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ یہ ایک امتحان ہے۔ مرنے والا وصیت کر کے رکھے، اسے پتہ ہے کہ میرے یتیم پوتے موجود ہیں، میرے مرنے کے بعد انہیں فرضی حصوں میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن میرا فرض ہے کہ میں جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے رکھوں کہ ان کو ان کا حصہ مل جائے۔ اگر وہ بالفرض اچانک فوت ہو جاتا ہے یا بدنیتی سے چلا جاتا ہے دنیا سے، یتیم پوتوں کو کچھ نہیں دے کر جاتا، تو پھر وارثوں کا جو تقسیم کر رہے ہیں ان کا یہ فریضہ قرآن نے کہا ہے، ان پر یہ ضروری ہے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، امر حکم دیا کہ ان کو ضرور اس حصے میں سے حصہ دیں، انہیں حصہ ملے گا۔ اب یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ اسلام نے یتیم پوتوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے، لیکن یہ حصہ بطور اصحاب الفروض نہیں، یعنی جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ان میں نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر حصہ مقرر کر دیا جاتا تو ان کو تھوڑا ملتا، حصہ مقرر ہوتا اگر یتیم پوتوں کا تو ان کو کم ملنا تھا۔ اس طرح وصیت 1/3 کی جا سکتی، یعنی 1/3، یعنی 1 کروڑ میں سے 33 لاکھ مل سکتا ہے یتیم پوتے یتیم پوتوں کو، جو کہ وراثت کے اصولوں کے مطابق اتنا نہیں ملنا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، 3-4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک فوت ہو گیا ہے جس کے بچے یتیم پوتے زندہ ہیں، یتیم پوتے موجود ہیں، جبکہ باقی زندہ ہیں، اس کے بیٹے بھی، اس کی بیٹیاں بھی، تو ان میں سے جو حصہ آنا تھا وہ یعنی ان بیٹوں یا بیٹیوں کو پھر آگے چل کر تقسیم در تقسیم ہو کر وہ پوتوں کو ملنا تھا، تو وہ کم حصہ ملنا تھا، یقیناً کم ہونا تھا۔
لیکن اس طرح اسلام نے ان کو یہ حق دے دیا وارث یعنی مرنے والے کو کہ مرنے سے پہلے وہ 1/3 بھی انہیں دے کر جا سکتے۔ اسی طرح جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ اللہ سے ڈر کر اور ضروریات کو دیکھ کر وارثوں کی، وہ جو یتیم پوتے ہیں ان کو 1/3 تک دے سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں ورثہ کی رضامندی کے ساتھ۔ تو یہ ہے اسلام کا یہ اصول کہ پوتوں کو ڈائریکٹ وراثت اس طرح صاحب الفروض کی طرح نہیں ملے گی، لیکن وراثت میں حصہ ضرور ہے۔ وہ اللہ نے مرنے والے کی یعنی صاحب جائیداد کی بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایسا کر کے وصیت کر کے جائے، اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا ہے تو پھر تقسیم کرنے والوں کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی کہ وہ عام یتیموں اور مسکینوں کا بھی خیال کریں، چاہے جائے کہ یہ پوتے ہوں اور ان کا خیال نہ کریں۔